اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما رکن اسمبلی خلق چار مینار جناب میر ذوالفقار علی صاحب، خلق اسمبلی چار مینار کے مختلف بلدیات کے اراکین بلدیہ اور آج کی اس عید میلاد کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین و محبان آنے مجلس اتحاد المسلمین، آپ سب کو میں اپنی جانب سے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور آج کی اس تقریب میں شرکت کی۔ آپ ہی کی محنت، آپ ہی کی کوششیں، آپ ہی کی دعائیں، آپ ہی کی قربانیاں کہ اپنے مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت کی ذمہ داری کو برسا برس سے آپ نے نبھایا۔ اب سے نہیں بلکہ یہاں جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہے، میں دعوے سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہوش شمالا ہے تب سے مجلس کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں تھمایا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اگر آپ نے ہوش سنبھالنے کے ساتھ مجلس کے پرچم کو تھمایا ہے تو آپ کے اسلاف نے، آپ کے آبا و اجداد نے بھی اسی عمل کو اختیار کیا تھا اور احیاء مجلس سے لے کر آج تک شہریان حیدرآباد کے ہر گھر میں مجلس اتحاد المسلمین نے گھر بنایا اور ہر دل میں جماعت نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی، اور یہ محبتوں کا سلسلہ اٹوٹ رہا برسا برس سے، نسل در نسل جماعت سے وابستگی رہی، مضبوط رہی، اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، بزرگوں کی کوشش، نوجوانوں کی کوشش اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کی قربانیاں و کوششوں کا نتیجہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف جانی جاتی ہے، وہ پہچانی جاتی ہے، بلکہ سارے ہندوستان کے مظلوم اقلیت کی آواز بن کر ان کی ایک امید کی کرن ہے۔ اور اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو ان سارے لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کو استحکام بخشا
جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ فخر ملت کی آواز پر لبیک کہا تو سالار ملت کی پکار پر ان کا ساتھ دیا، تو اللہ فخر ملت، سالار ملت اور ان کا ساتھ دینے والے وہ سارے لوگ جو آج دنیا میں نہیں ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ کئی ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن وہ مجلس اتحاد المسلمین کے استحکام کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دوڑتے اور مجلس کے پرچم کو تھما کر آگے بڑھ کر کام کرتے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین ہماری متاع عزیز ہے، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور شاید کل کو میں بھی نہ رہوں، میں بھی چلا جاؤں، لیکن جماعت کا کام، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے۔ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اپنے کام کے لیے، تو ہم اللہ سے جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تفصیلی تقریر تو میں نے کل دارالسلام میں کی ہے، اور آپ تمام نے اس تقریر کو سنا بھی ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ وقت بڑا نازک ہے۔ اگر ہم عالم اسلام پر نظر ڈالیں گے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہیں، ہر جگہ پر کس طریقے سے ہم انتشار کا شکار ہیں اور کس طریقے سے مصائب و مشکلات کا شکار ہیں، کس طریقے سے ظلم و بربریت ہم پر ہو رہی ہے۔ تو عالمی سطح پر اگر مسلمان پریشان ہیں، کئی مقامات پر، افریقہ میں دیکھیے تو کیا حال ہے، صومالیہ میں، اگر ہم افریقہ سے ہٹ کر ویسٹ ایشیا میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہے فلسطین میں۔ اگر ہم پھر اور ہمارے پڑوس میں دیکھیں گے تو برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے ملک کے صورتحال پہ نظر ڈالیں تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیسے حالات ہیں، اور حالیہ عرصے میں کن کن طریقوں سے ہراساں و پریشان کیا گیا۔ کبھی لو جہاد، تو کبھی گھر واپسی، کبھی دین بین، تو کبھی داڑھی، کبھی ٹوپی، کبھی حجاب، کبھی یہ مسجد، کبھی وہ مسجد۔ تو سوال آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان صورتحال کے شکار اگر ہوئے ہیں تو ہم کو اغیار پر تنقید کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہماری کیا نادانیاں ہیں، ہماری کیا خامیاں ہیں، اور ہم کہاں پہ چوک رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات سے ہم دوچار ہیں۔ وسائل کی کمی تو ہرگز و قطعی نہیں، ممالک کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ ہم ان حالات کا شکار ہیں؟ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان مضبوط تو دنیا کی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی۔ وہ سر جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سر کو نہیں جھکا سکتی۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تمہارا عمل صالح و سچا ہوگا تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے دامن میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے۔ تم کو دیکھنا یہ ہے کہ جس سچے بیج کو جس زمین میں تم بونا چاہتے ہو کیا وہ زمین صالح ہے۔ اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو خود بخود اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جھنڈے کو گاڑ دے گا۔ یہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان کی مضبوطی ایک چین کی ایک کڑی کی طرح ہے، اگر ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑتے جائے گی تو ایمان خود بخود مضبوط ہوگا۔ ارے ہم وہی ہیں جن کے پاس تعداد کبھی معنی نہیں رکھتی تھی، چاہے وہ بدر کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو، چاہے وہ بیت المقدس یا جنگ صلیب ہو یا پھر کوئی اور ہو، تعداد معنی نہیں رکھتی، ایمان معنی رکھتا۔ لیکن آج تعداد بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن پھر ہم مسائل و مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ آج ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ ہم کو اللہ سے قریب ہونا ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ میں نے تفصیل سے کل اپنی تقریر میں بیان کیا، بس آج مختصراً آپ سے یہی کہوں گا کہ آج آپ غور کریں، فکر کریں کہ ان حالات کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ یہاں پہ بزرگ بھی ہیں، میری عمر کے بھی لوگ ہیں اور نوجوان بھی ہیں۔ جیسے تیسے ہماری زندگی تو گزر گئی، ہم کو آنے والے کل کی فکر کرنا ہے۔ آنے والا کل کیسا ہوگا ہمارے سامنے ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے ہمارے لیے، تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ حالات کو بہتر کرے، لیکن ہم کو حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جانب سے کیا پہل کرنا ہے اس پر غور و فکر کرنی ہوگی۔ اور کسی بھی تنظیم ہو، جماعت ہو، اس کی ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ اس کے صدور، اس کے معتمد، اس کے کارکن ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو جاتی ہے تو وہ تنظیم بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ ریڑھ کی ہڈی تھوڑی جھک جاتی ہے تو تنظیم بھی جھک جاتی ہے۔ آج ہم کو اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ برسا برس سے آپ نے ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے کل میں بھی آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی بڑا لیڈر ہے، طاقتور ہے، بے باک ہے، کھل کے بولتا ہے۔ ارے بھائی، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا؟ اگر بے باکی سے بول سک رہا ہوں، کھل کے بول رہا ہوں، تو اس وجہ سے کہ میری تنظیم، میری جماعت اور میری عوام کے اتحاد کی، دعاؤں کی، اعتماد کی طاقت میرے پاس۔ نہیں تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا؟ میری طاقت میری جماعت، میرے کارکن اور میری عوام سے ہے، اور عوام کی طاقت جماعت سے ہے۔
اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کا جو رشتہ ہے جماعت کا قائدین سے اور قائدین کا کارکنوں سے اور عوام سے، اس رشتے کو مضبوط کرنا۔ اور میں یہی کہوں گا کہ آج جو بھی ہے ہماری جماعت کی جتنی بھی طاقت ہے، اس طاقت کو اگر اور مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے تو ہم کو عوام تک پہنچنا ہوگا۔ جیسا ابھی میں یہاں پر آیا، آتے ہی سارے لوگ میرے اوپر محبت شفقت کے ساتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھے۔ اس محبت کا احترام، اس محبت کی قدر کرتا ہوں کہ اتنی محبت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی میرے لیے۔ میں احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا میں ان کو چاہتا ہوں، وہ بھی میرے اتنے ہی ہے جتنا میں ان کا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی سختی کی اور کہا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آئے، اور میں نے کوشش کی کہ ہر کسی کی آنکھ سے آنکھ ملاؤں، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں اور ان کی خیریت کو دریافت کروں، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میری تکلیف میں، میرے درد میں، میرے کرب میں جب میرا ایک مومن بھائی صرف یہ پوچھتا ہے کہ اکبر بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو خراب طبیعت بھی الحمدللہ اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ عوام میں اگر کسی قدر کی یا کسی چیز کی شکایت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہم اکبر صاحب سے نہیں مل سکے، ہم اسد صاحب سے نہیں مل سکے۔ اور میں آپ کے درمیان میں اگر آج آیا ہوں تو اس شکایت کو، اس دل کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس حقیقت سے میں کبھی انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ میں آج اگر بقید حیات ہوں، زندہ ہوں، آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے مخاطب ہوں، تو حیدرآباد کے میرے پیارے مسلمان اور دوسرے مذاہب کے بھی لوگوں نے میری حیات کے لیے دعائیں کی، کعبے کا طواف کیا، دسترخوان بچھا کے دعائیں کی، غریبوں کو کھانا کھلایا، قرآن پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیے۔ ارے وہ دعائیں کی کہ میں آج زندہ ہوں، آپ کے درمیان میں ہوں، اور میری بھی مرنے سے پہلے ایک خواہش ہے کہ میں ہر در پر، ہر دروازے پر دستک دوں، وہ در، وہ دروازہ جس نے ہاتھ اٹھا کے اکبر اویسی کی حیات کے لیے دعا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اللہ کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، اللہ کسی کو شہرت دے کے آزماتا ہے، اللہ کسی کو طاقت دے کے آزماتا ہے۔ اللہ کی آزمائش کئی شکل میں آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ تمام کی دعاؤں کے عوض حیات دے کر بھی آزما رہا ہے کہ میں نے تجھے جو حیات بخشی ہے، کیا تو نے اس حیات کی زندگی کو بامقصد بنایا ہے یا نہیں۔ ہم کو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا، اللہ اس کے رسول کی قسم، اسی مہینے میں میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا،
ہر رات میں کرب میں رہتا ہوں، کروٹ نہیں لے سکتا، ایسے سیدھے نہیں آ سکتا، یہ ہاتھ میں تکلیف ہے تو اس طرف نہیں سو سکتا، ادھر کے پسلیاں ٹوٹی ہیں، ایک پسلی 2 پسلیوں کو چھوڑ دیے تھے کہ جان بچانا تھا، تو وہ پسلیاں نیچے ہیں، یہاں سے یہاں جا کے ایسا چپتی ہیں، اس طرف سوؤں تو کتنی دیر، سیدھا سوتا ہوں تو پیٹھ میں درد، بعض وقت تو کھانا اوپر آتا ہے تو رات بھر کرسی پہ بیٹھ کر سوتا ہوں، پورا لیٹتا ہوں تو کھانا نکل جاتا ہے ناک میں سے منہ میں سے۔ ارے اتنی کرب اتنی تکلیف میں بھی میں نے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کیا، اور اس 10 یا 11 یا 12 13 برس میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دی قوم کے نام، ملت کے نام، ملت کے مستقبل کو سوار کر، کیونکہ مجھے ہر مانگی ہوئی دعا کا حق ادا کرنا یہ احساس ہے، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے مجھے، میں اس مانگنے والے ہاتھوں کو مایوس نہیں کروں گا، اللہ کی دی ہوئی اس حیات کو میں رائیگاں نہیں کروں، اس چیز کو سوچنا، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ میں یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہمارے MLA صاحب سے، سابق کارپوریٹر صاحب سے، موجودہ کارپوریٹرز اور یہاں پہ بیٹھے کارکنوں سے، صدور سے، سب سے کہوں گا کہ بھائی اس چیز کو یاد رکھو کہ یہ جو طاقت ہے، یہ جو ہمارا رتبہ ہے، یہ ہمارا جو منصب ہے، یہ رتبہ، یہ طاقت، یہ منصب اللہ نے عطا کی ہے تو کس کے لیے عطا کی ہے؟ غریب اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے عطا کی۔ اللہ نے یہ طاقت، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ منصب اپنی ذات کے لیے نہیں دی، یہ اس لیے دیا ہے کہ تم اس منصب کے ساتھ کام کرو۔ اللہ اگر دولت مند کو دولت دیتا ہے تو خدمت کے لیے اللہ، اور کئی بزرگان دین اپنے کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ دولت ہے تو تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو کچھ حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے کر تقسیم کر کے انسانیت کی خدمت کرو۔ اگر دولت نہیں ہے تو یہ کہا، اگر دولت نہیں ہے تو یہ کہا کہ تم اپنا وقت ان کو دے دو اور مظلوم اور ضرورت مند کی مدد کرو وقت کے ساتھ۔ اور پھر کہا کہ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو یہ ہے، کہا کہ تمہارے پاس جو منصب ہے، تمہارے پاس جو طاقت ہے، اس کے ذریعے اگر مظلوم اور ضرورت مند کی مدد ہوتی ہے تو وہ کرو۔ غور کرو ہم کس کے امتی ہیں، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اقتدار کی طاقت دی، آپ کو رتبہ دیا، مقام دیا۔ ضرور آپ اپنے اہل و عیال کا خیال کریں، ضرور آپ اپنا بھی خیال کریں، ضرور آپ بھی دولت کمائیے، ضرور آپ بھی زندگی میں آگے بڑھیے، لیکن کسی پہ ظلم، کسی پہ زیادتی اپنے اقتدار کی طاقت کے ذریعے کر کے اگر دولت کمائیں گے تو وہ دولت شاید آج تم کو دنیا میں طاقتور بنا دے، لیکن میری بات کو لکھ لو، ظلم کر کے، زیادتی کر کر، اقتدار اور منصب کو استعمال کر کر ناانصافی سے تم نے اگر دولت کمائی ہے تو وہ دولت تمہارے اور تمہاری آل اولاد کے بیماری پہ خرچ ہو جائے گی اور وہ کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا ٹیکس ادا کرو، زکات ہے، GST برابر دے رہے ہیں لوگ آج کل،
برابر دے رہے ہیں. نہیں جی ایس ٹی نہیں دیے تو جیل میں جا رہے ہیں, کیس ہو جا رہا, فائن ہو جا رہا, ڈبل ٹربل پینلٹی سب جلدی جلدی دے رہے ہیں. سیلز ٹیکس, دوسرے ٹیکس, یہ ٹیکس جو ہے سب دے رہے ہیں. کیوں؟ نہیں جیل میں جائیں گے. ارے میرے پیارے مسلمان بھائیوں, اللہ کا ٹیکس جی ایس ٹی سے بڑا ہے, وہ بھی دے دیا تو وہ ضروری ہے. اگر آج مسلمان برابر سے اپنی زکوٰۃ نکال لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کسی کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بغداد کی گلیوں میں مسلمان اپنی زکوٰۃ کو بنڈیوں پہ ڈال کر گلیوں میں پکارتے پھرتے تھے کہ ہے کوئی جو زکوٰۃ لینے والا تو آئے زکوٰۃ لے لے. یہ عالم تھا دولت کا. اور یاد رکھو, جو ضرورت مند کو دیتا ہے, جو ضرورت مند کو دیتا ہے, اللہ اس کو غیب سے عطا کرتا. اس چیز کو یاد رکھو. میں میرے کارکنوں سے, نمائندوں سے یہی پیغام دوں گا کہ آپسی اتحاد, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا آج پھر دوہراؤں گا, انا 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 انا. ارے یہاں سب بیٹھے ہیں نا, سب ہے نا. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے سب سے بڑے ہیں, میں آپ سے سب سے چھوٹا ہوں. آپ مجھے یہاں نہیں وہاں نیچے بیٹھنے کو بول جائیے اکبر الدین اویسی کہ چہرے پہ شکم نہیں آئے گی, خوشی خوشی وہاں قدموں پر بھی بیٹھ جائے. دیکھیے اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. عزت, ذلت, شہرت, دولت, نام سب اللہ کے ہاتھ, کسی کے ہاتھ نہیں, اللہ کے ہاتھ. ارے میری زندگی دیکھ لو, میری زندگی دیکھ لو. اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی کو تمہارے سامنے رکھا ہے. ایمان کی مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت بڑا مثال ہے. 25 برس کا نوجوان بچہ جس کو کچھ نہیں معلوم آتا ہے آپ کے درمیان میں, اللہ اس کو کامیاب و کامران کر دیتا. 3 گولیاں لگے, چاقو, تلوار سب, پھر بھی زندہ ہوں. ارے یہ کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اخلاص ہے, نیت ہے اور درد ہے اور تڑپ کے ساتھ دعائیں ہیں سچے دل سے, تو اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا. میری کامیابی بھی آپ کی وجہ سے ہوئی, میری حیات بھی آپ کی وجہ سے. اس چیز کو ہم سب کو رکھنا ہوگا. اگر ہم اقتدار کے نشے میں, دولت کے نشے میں, اگر ہم صرف اپنے طاقت کے نشے میں اگر رہیں گے تو ہم رسوا ہوں گے. اللہ اس قوم کو کبھی عروج نہیں دیتا جو قوم صرف اس قوم کے لوگ صرف اپنے بارے میں سوچیں. ایک تو انا, دوسرا انفرادیت. انفرادیت مطلب ہر فرد یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کیا مفاد, میرا کیا فائدہ, مجھے کیا ملنے والا ہے, میرا کیا ہونے والا. میرے بھائی وہ قوم زوال پہ مجبور ہو جاتی ہے جس قوم کے افراد انفرادیت کا سوچتے. ہم کو اجتماعیت کا سوچنا ہے. اجتماعیت کہ مجھے کیا ملا, مجھے دیکھنا نہیں ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری قوم کو کیا ملا. مجھے نہ ملا تو کوئی بات نہیں, میری قوم کو مل جائے تو یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی ہوئی. غربت کا خاتمہ کرنا ہمارا مقصد ہے,
لیکن قدرت کا بھی کچھ نظام ہے دنیا کو چلانے کا، اور اس نظام میں آج کا غریب کل کا امیر، کل کا امیر پرسوں کا غریب، یہ نظام ہے۔ اور ہم کو اس غربت کو کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی ذات سے جو ممکن ہے کرنا ہو، لیکن آج انفرادیت غالب آ گئی اجتماعیت پہ، انا غالب۔ میں دیکھتا ہوں کبھی کسی سے بات کرنے کے لیے صبر سے ہاتھ بننے کے ایسے سنتا ہوں، تو میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ٹر 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 اپنی بات ایک ساتھ بولتے رہتے ہیں۔ میں سن لیتا ہوں، اس کے بعد سمجھاتا ہوں تو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی بات ہی صحیح کہتے۔ دیکھیے، مشاورت میں برکت ہوتی، اور وہ فیصلے جو مشاورت سے لیے جاتے ہیں ان فیصلوں میں برکت بھی ہوتی۔ ہم کو مشاورت کرنا چاہیے، اور آج کا یہ اجلاس بھی ایک مشاورت کا ہے۔ ہم کو غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم کو پہنچنا ہو۔ میں آپ سے ادباً درخواست کروں گا، میں نے ابھی آتے آتے بڑی پیاری چیز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میرا دل ہل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بات میں آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس زیادہ وقت فون دیکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ اور آج کل کیا ہے بتاؤں میں آپ کو، جو غلط ہے، جو نیگیٹو ہے، وہ زیادہ اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے۔ جو صحیح ہے، اچھا ہے، ہے بولے ختم۔ دیکھیے کتنی پیاری بات، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، سنیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، ابن آدم میں بیمار پڑا رہا لیکن تو نے میری عیادت نہیں۔ ابن آدم میں بیمار پڑا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا؟ تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا؟ اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ تو اس کی مزاج پرسی کو نہیں گیا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اگر تو وہاں جاتا تو مجھے پاتا۔ کیا پیاری حدیث ہے، دیکھیے، پھر آگے سنیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے کھانا نہیں دیا۔ میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا، کھلایا اگر تو نے تو اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا جواب یہاں پاتا۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، ان دونوں جہاں کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا
اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائے گا فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا تھا، اگر تو نے اس کی پیاس بجھا لیتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ کیا ہے؟ یہی مجلس اتحاد المسلمین کا نظم العین ہے۔ یہی فخر ملت نے کہا ارے مجلس کے دستور کو اٹھا کر دیکھو، تو فخر ملت نے دستور جو مرتب کیا تو کہا کہ نماز کا پابند لازم ہے، ضروری ہے ہونا، اور پھر مسلمانوں پہ نماز کا پابند و لازم ہونا ضروری کہا، تو اس کے ساتھ کہا کہ غیر مسلم ہے تو ان پر نماز کی پابندی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے جماعت کے رکن ہو سکتے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج اللہ نے آپ کو ہم کو ایک منصب پہ فائز کر کر ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم خدمت کر سکیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو جائے گی، نہیں معلوم کب کس کو جانا پڑے گا، کوئی آگے کوئی پیچھے، اس دنیا سے سب کو رخصت ہونا۔ لیکن جب رخصت ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کی دولت، ان کی عزت، ان کی شہرت نہیں جائے گی، اس کے ساتھ اس کے اعمال جائے۔ اپنے اعمال کو صحیح۔ میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ ہی کی محنتیں، آپ ہی کی قربانیاں، آپ ہی کی کوششیں، آپ ہی کا اعتماد اور آپ ہی کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس منصب سے نوازا، اس اعزاز سے نوازا، اس طاقت سے نوازا۔ نہیں تو ہم کچھ نہیں، ہماری بساط کیا کہ ہم اس منصب پہ فائز ہو کر ہم آپ جیسے لوگوں سے مخاطب کر سکیں۔ یہ آپ کی محنت، عوام کی محنت، عوام کی دعائیں، خدا را اس عوام تک ہم کو پہنچنا۔ اور آج کے موجودہ حالات میں ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا، ہم کو پرواہ نہیں، ہم کو ڈر نہیں ہے، لیکن کیسے حالات ہیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کیسے ہوگی، نہیں معلوم کہ کیا اکبر الدین اویسی کو بھی زہر دے کے جیل میں مار دیا جائے گا، یا نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دواخانے کو بتانے کے نام پر گولی مار دی جائے، نہیں معلوم۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں معلوم۔ مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں معلوم۔ ارے غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کر تصور کر کے دیکھ لو، مجلس نہیں، اویسی برادرز نہیں، یہ کارکن نہیں، یہ صدور و معتمد نہیں، تو پھر ہمارا کون ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے غور کرو۔ ارے یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے، یہ بہت بڑی ہمت ہے، جس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ خدا را سمجھو، مجلس اتحاد المسلمین سمجھو۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ مجھ میں غلطیاں ہیں، میں غلطیوں کا پہاڑ ہوں، انبار ہوں، مگر میں اپنے غلطیوں کو ڈھونڈ کر، تلاش کر ان غلطیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ غلطیاں جس کا مجھے احساس نہیں ہے، میں کارکنوں سے، اپنی عوام سے اپیل کروں گا کہ ان غلطیوں کا احساس مجھے دلوائیے، میں ان غلطیوں کو قبول کر کے دور کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ سے دور ہونے کو میں تیار نہیں ہوں۔ میرے غلطیوں کو دیکھ کر مجھے اپنے سے دور نہ کرو میرے اپنوں، میں تمہارا اپنا ہوں، غیر نہیں۔ گھر میں بھی اگر بچے غلطی کرتے ہیں تو بڑے ٹوکتے ہیں، گھر سے نکالتے نہیں ہیں۔ ہم سے بھی ہوئی ہے، نتائج جو بھی آئے
مجھے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں، اکبر الدین اویسی بڑا جرأت مند آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، بزدل نہیں ہے، بزدل قبول نہیں کرتا، اور جو ہمت والا ہے وہ اپنے خامیوں کو، غلطیوں کو، اپنی شکست کو بھی تسلیم کرتا۔ جو بھی نتیجہ آیا، جیسے بھی آیا، ہم کامیاب ضرور ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کے پیچھے اللہ کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام آپ سے، مجھ سے، ساری مجلس اتحاد المسلمین سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اور کام کرنا، تم کو اور خدمت کرنا، تم کو اپنے غلطیوں کو تلاش کرنا ہے اور اس کو دور کرنا ہے۔ تم کو موقع دے رہا ہوں، تم اپنی اصلاح کر لو، میں تم سے راضی ہوں، لیکن تم کو بہت ساری چیزوں کی کمیوں کو دور کرنا۔ کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں ان خامیوں کو، ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آپ کا تعاون چاہتا ہوں، آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ، آپ کی رہنمائی کے ذریعے ہم اللہ کے اس پیغام کو سمجھ کر اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے، خامیوں کو دور کریں گے، ناراضگیوں کو دور کریں گے، لوگوں کے دوری کو دور کریں گے، اور قربت کو پیدا کریں گے، مجلس کو اور مضبوط کریں گے۔ یہ ہم کو کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ صحابہ کرام اور کئی بڑے لوگوں نے لکھا، انا کے بارے میں لکھا، اور اس بارے میں لکھا کہ اپنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ کیا کہا؟ اپنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، غیروں کے ساتھ سختی اختیار۔ اور یہاں کیا ہو گیا ہے معلوم؟ اپنوں پہ سختی ہے، غیروں سے نرمی ہے۔ یہ نہیں ہونا ہے، مگر میں تو ایسا ہوں، اپنوں کے لیے تھا، اپنوں کے لیے ہی رہوں گا، اپنوں کے لیے مروں گا۔ میں تو اپنوں کا اپنا ہوں، اپنوں کا یار ہوں۔ اس منصب میں فقیری لا لو، کون سی فقیری؟ وہ اولیاء اللہ کی فقیری کو اس منصب میں لا لو تو وہ فقیری تم کو سکھا دے گی، گن سکھا دے گی کہ کس طریقے سے خدمت ہوگی۔ خدا را اس بات کو سمجھو، یہ اعزاز عارضی ہے، کب کس کا رہا جو ہمارا رہے۔ سب سے بڑی مثال ہے نا سابقہ چیف منسٹر، کیا ہے؟ ارے بھائی بہت آئے بہت چلے گئے، آپ خود غور کرو کیا کیا نہیں بولے، ایسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا، اب انہیں تو چلے گیا، مجلس کا یہ ہو جائیں گا، پرانے شہر میں ویسا ہو جائیں گا، اکبر صاحب کا ایسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا۔ ان سب لوگوں سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف ایک ہی بات پوچھوں گا، تھوڑا مذاق اور مزاحیہ انداز میں پوچھوں گا، تھوڑا ہنسانا بھی چاہوں گا۔ میرا سوٹ، میرا بلیزر اچھا تھا نا بھائی؟ سمارٹ دکھ رہا تھا نا؟ مفلر بھی اچھا تھا نا؟ بس اور کچھ نہیں کہوں گا، اور کچھ نہیں کہوں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، 1,00,000 پاسے پھینک لو، سالار جو سیاست سکھا کے گئے نا، 1 پاسا ہی کافی ہے، کافی ہے۔ ارے آج لوگ بول رہے ہیں مجلس ان کے ساتھ رہتی، ان کے ساتھ رہتی، جو اقتدار پہ آیا اس کے ساتھ رہتی۔ نہیں بھائی، مجلس عوام کے ساتھ میں رہتی ہے، مجلس کارکنوں کے ساتھ رہتی ہے، مجلس مظلوموں کے ساتھ رہتی ہے، مجلس ضرورت مندوں کے ساتھ رہتی ہے، مجلس
دردمندوں کے ساتھ رہتی ہے، مجلس غیور مسلمانوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے ہماری طاقت ہے، اور ہماری طاقت کو دیکھ کر ہی بولنے والے بولے بھی نہ، کچھ کوشش ہم بھی کرے تھے، بولے نا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اے دیوانوں، اے نہ سمجھو جو مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، دن میں خواب دیکھتے ہیں، ارے احمقو، طاقت کس کے پاس ہے؟ جہاں طاقت ہے وہاں جھکنا لازم ہے، وہ ہے کوئی بھی آؤ کوئی بھی جاؤ، کچھ نہیں۔ میں نے اسمبلی میں کہا یہاں کے وہاں جائیں گے، وہاں کے یہاں آئیں گے، ہم جہاں آئے ہم یہی کھڑے رہیں گے، یہاں والا یہاں گیا تو بھی آنا ہے، ادھر والا ادھر بھی گیا تو آنا ہے یا نہیں؟ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے میں پہلے بھی کہتا تھا، اکبر الدین اویسی ایسا سپیرا ہے، جب بین بجاتا ہے نا تو بڑے بڑے سانپ اس کے بین پر جیسے چاہے ویسا ناچتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اکبر اویسی کی قسمت میں سانپوں میں رہنا ہے تو رہنا ہے۔ اب میں ذرا ہوشیار آدمی ہوں تو دیکھ لیتا ہوں کس میں کم رہ رہے کس میں زیادہ ہے، اب رکھ لیتا ہوں۔ یہی ہے مجلس۔ ارے میرے بھائی سمجھو اس بات کو، ہماری طاقت کا نام مجلس ہے، ہماری عظمت کا نام مجلس ہے، ہماری شان کا نام مجلس ہے، ہمارے شوکت کا نام مجلس ہے، ہمارے وقار کا نام مجلس ہے۔ اس شان و شوکت و وقار و عظمت کو کھٹنے نہ دو۔ یہ میری جماعت نہیں ہے، یہ ہم سب کی جماعت۔ میں تو اس جماعت کا سپاہی ہوں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان سب سے کہوں گا کہ آپ سب بڑے ہیں، آپ سب سے چھوٹا مجلس کا سپاہی اکبر الدین اویسی ہے۔ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑا بنا کے بھی آزما رہا ہے، قائد بنا کے بھی آزما رہا ہے، حیات دے کر بھی آزما رہا ہے، دولت دے کر بھی آزما رہا ہے، آپ کی محبت دے کر بھی آزما رہا ہے، آپ کی دعاؤں میں بھی شامل کر کے آزما رہا ہے۔ اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس آزمائش میں میں پورا اترنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسی کو آزماتا ہوں جو میرا قریبی بندہ ہے، اور میری آزمائش میں جو کامیاب اترے گا، مکمل اترے گا اور مجھ سے ناراض نہیں ہوگا تو میں بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا، جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کبھی اس درد شکم کے ذریعے آزماتا ہے تو اللہ کبھی مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ کی آزمائش کی کئی شکلیں ہیں۔ تو میں آپ تمام سے ادباً درخواست کروں کہ اخلاص پیدا کرو، محبت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ یہ چیز اگر آ جائیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں شکست دے سکتی۔ اور اگر تمہیں اس دنیا کی امامت کرنا ہے تو اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ جس طریقے سے ہم نے نمازوں کا، قرآن کا، سنت کا، غریبوں کی مدد کا عمل رمضان میں اختیار کیا تھا، بعد رمضان بھی اس عمل کو جاری رکھو، نماز کے پابند بن جاؤ، باجماعت نماز ادا کرو، اور قرآن کو تابدانوں سے، گھروں میں سے جو پڑھے ہیں نکالو اور روز اس قرآن کی تلاوت کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو۔
अहादीस को पढ़ो और कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, यतीम के सर पर हाथ रखो, बेवा की मदद करो, मजलूम की पुकार पर दौड़ते हुए चले जाओ और फिर देखो अल्लाह की नुसरत व फतेह बेचैन रहेगी तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए और कामयाबी यकीनी हो जाएगी तुम्हारा। खुदारा इस बात को समझो, इस बात को समझो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नमाज मैंने कल भी कहा था, फिर आज कह रहा हूं, अगर किसी ने नहीं सुना तो सिर्फ फर्ज पढ़ ली, फजर 2 मिनट, 2 मिनट ही होंगे ना, जोहर 4, असर 4, मगरिब 3, इशा के 7 फर्ज और वितर, ये सबको मिला लिए ना तो 20 मिनट। अल्लाह हमको एक दिन में कितने घंटे की हयात दे रहा है? 24 घंटों में किन किन नेमतों से हमको सरफराज फरमा रहा है। 24 घंटे में अल्लाह इत्मीनान की नींद दे रहा है, बेहतरीन लवाज़िमात का खाना दे रहा है, औलाद के मासूम शफकत भरी नजरों को इनायत फरमा रहा है, माँ बाप जिनके जिंदा है उनके दुआ भरे हाथ हमको अता कर रहा है। अरे बेशुमार नेमतें हैं 24 घंटे में जो हमको मिलती है, जिसका हमको अंदाजा नहीं है। जैसा आज मेरे लिए आज की अपने घर वालों के अलावा आज की सबसे बड़ी नेमत है तो आपसे मुलाकात की नेमत है। तो इस 24 घंटे में अनगिनत नेमतों के एवज में क्या हम 20 मिनट अल्लाह को नहीं दे सकते? बोलिए, क्या नहीं दे सकते? अहादीस है। अभी मैं आ रहा था, एक नौजवान बच्चे ने आते वक्त गाड़ी रोका, सलाम करके, नहीं अकबर भाई 1 मिनट बोल के मुझे रोका। मैं गाड़ी रोक के पूछा तो मुझे बोला, अकबर भाई क्या स्मार्ट दिख रहे आप। मैंने मियां ये बोलने के वास्ते नहीं भाई क्या खूबसूरत दिख रहे। तो मुझे रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ याद आई, अगर ज़ईफ़ी को स्लो डाउन करना, ज़ईफ़ी को अगर रोकना है तो किस तरीके से ज़ईफ़ी को रोक सकते हैं, और हुस्न को इजाफा करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? फजर की नमाज। हदीस है, हदीस है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं, इसलिए अल्लाह भी हमसे दूर हो रहा है। हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे तो अल्लाह भी हमसे करीब हो जाएगा। जब अल्लाह हमसे करीब है, अल्लाह हमारे राजी है, तो दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती, हमको नहीं डरा सकती। ये हमारा ही कुरान। एक रुकू पढ़ के घर से निकल जाओ, अल्लाह की हिफाजत में निकले। और जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ, मैं उस दिन कुरान पढ़कर निकला, कुरान पढ़कर, और अल्लाह के हिस्सो अमान में था, इसलिए इतने गोलियां चली, सब चली, जिंदा। बेशक दुआएं भी हैं, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है। मैं तो कहूंगा कि दौलतमंद अगर इस दुनिया में कोई है तो वो मुसलमान है, इसलिए कि उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का उम्मती है, इसलिए कि उसके पास कुरान है, इसलिए कि उसके पास रसूलुल्लाह की सुन्नत है, इसलिए कि उसके पास सीरतुन नबी है, इसलिए कि उसके पास नमाज है, रोजा है, ज़कात है। हम बहुत रईस है मेरे भाई, हमको घबराने की जरूरत नहीं। खुदारा अपनी गलतियों को ढूंढो, तलाश करो, और हम भी अपने गलतियों को ढूंढने, तलाश करने तैयार हैं। जो घराने हमसे दूर हैं उनको करीब लाने के लिए आइए आप और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं।
یہ الیکشن بے شک بہت لوگوں کی نظریں اس لیے ہیں کہ اب ہماری آواز کہیں پر بھی نہیں رہی. کہاں ہے بتاؤ؟ صرف حیدرآباد میں. اس کے علاوہ کہاں ہے؟ خدا را اس آواز کو زندہ رکھنا ہوگا اور اس بات کو نہیں بھولنا ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس جماعت کو سجایا ہے، سنوارا ہے. عبد الواحد اویسی وہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے ہم سب وارث ہیں. ہم کو اس جماعت کو منظم و متحد و مستحکم کرنا اور فخر ملت و سالار ملت کے جانشین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بے باکی اور جرت کو اور استحکام مضبوطی ہم کو دینا. آپ اور ہم کو مل کر کام کریں، سب مل کر ہم کام کریں. اور میں یہ کہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکبر صاحب صرف چندرائن گٹے میں ہیں. نہیں بھائی، میں مجبور ہوں صحت کے ہاتھ. دعا کریے کہ اللہ مجھے صحت دے. اگر صحت ہوگی تو اکبر الدین اویسی کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں. دنیا جانتی ہے، پیٹھ دکھانے والا نہیں. اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ارے آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے کل اپنی تقریر میں پورا بیان کیا پھلدار درخت. آج آپ کو معلوم یہ میرے جتنے سکولز ہیں ان میں آج کی تاریخ میں 20,000 بچے. اب یہ تعلیمی سال سے اور 3,000 بچوں کا اضافہ اسکول میں ہوگا اور جونیئر کالجوں میں 3,000، ڈگری کالجوں میں بھی اور 3,000. یہ تعلیمی سال سے. جب یہ تعلیمی سال کے پورے ایڈمیشنز ہو جائیں گے تو میرے اپنے اداروں میں 40,000 بچے زیر تعلیم ہیں. اور کتنے ٹیچرز ہیں معلوم؟ آج کی تاریخ میں 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پاس. 700. آپ اندازہ لگاؤ. دیکھو بھائی میرے، عمارت بنانا آسان ہے، بلڈنگ بنانا آسان ہے، گھر بنانا آسان ہے، گھر کو اور بلڈنگ کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. ایک ٹیچر چلے گئی، شادی ہے، دوسری ٹیچر بیمار، یہ چلے گئے، وہ چلے گئے. یہ اسکولوں کو جمانا تھا، یہ اسکولوں کی انفراسٹرکچر بلڈنگوں کو بنانا تھا، یہ اسکولوں کو چلانا تھا. اسکولوں کو چلانے کے لیے اچھے لوگوں کی نشاندہی کر کے ڈھونڈ کے لانا تھا اور یہ اسکولوں میں ایک سسٹم بنانا تھا کہ سسٹم کے ذریعے یہ اسکول خود بخود چلتے رہے. میں مصروف تھا، بہت مصروفیت ہے میری. لوگ سمجھتے ہیں کہ اکبر صاحب نہیں میرے بھائی، میڈیکل کالج میں دیکھتا ہوں، انجینئرنگ کالج میں، ایم بی اے، ایم سی اے، آرکیٹیکچر، فارمیسی، نرسنگ، فزیو تھراپی، پوسٹ گریجویٹ، دواخانے. یہ اسرا دواخانہ 10 سال پہلے کیسا تھا؟ ہمارے نظام بھائی بیٹھے ہیں مغل پورے کے یہاں پہ، ہماری ملاقات ہوتی تھی، ہم اسرا میں بیٹھتے تھے. کیا تھا، کیسا تھا؟ 25-30 بستر کا دواخانہ، آج 1,200 بستر کا دواخانہ. آج ان دواخانوں میں جنرل وارڈ فری ہے. جنرل وارڈ، نو ڈاکٹر چارجز، نو نرسنگ چارجز، نو بیڈ چارجز. اور 3 ٹائم جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو کھانا بھی فری دیتے. یہی اویسی میں بھی ہے. آپ جا کے معلوم کر لیجیے. کیٹریکٹ، آنکھ کا آپریشن فری ہے، فری وتھ لینس. معلوم آپ کو لینس بھی ہم ڈال کے دے رہے ہیں. اسرا دواخانے میں آپ جائیے، نارمل ڈیلیوری فری، فری کے ساتھ 3 ٹائم کھانا. سرجری کے جو پیکیجز ہیں وہ، ارے کئی چیزیں ہیں بھائی، لوگوں کو نہیں معلوم. لیکن لوگ بولتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں.
ارے بھائی آج ہم ایک سلسلہ شروع کرے ہیں اویسی اسرا میں، جنرل وارڈز میں فری بیڈ، فری ڈاکٹر، فری نرسنگ، یہ اور 3 ٹائم کھانا، انویسٹیگیشنز کے چارجز کو کم کر کے انویسٹیگیشنز پہ تھوڑا لے رہے ہیں، لیکن یہ بھی بالکل اپنے حساب کتاب سے۔ ارے میری زندگی کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ان 2 دواخانوں میں سے کم از کم ایک دواخانہ فری کر جاؤ۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بھائی، اسرا دواخانے کی ماہانہ کی تنخواہ کروڑہ روپیہ، صرف لائٹ کا بل۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسرا دواخانہ چار مینار حلقے میں آتا ہے، آپ لوگ کارکن ہیں، آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 3.5 کروڑ روپیہ کی ماہانہ تنخواہ ہے اسرا دواخانے کے ڈاکٹرز اور ملازمین۔ دکن میڈیکل کالج کی 4.5، اور پھر 3 کروڑ 80 لاکھ، کبھی 4 اویسی ہاسپٹل۔ قریب یہ تینوں کو ملا دیے تو 12 کروڑ کا ماہانہ خرچ ہے۔ کیا معمولی کام ہے بتاؤ؟ ارے آج لوگ، آپ کو شاید نہیں معلوم، آکسفورڈ یونیورسٹی مشہور ہے یو کے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے لوگ آئے اسٹڈی کرنے کے لیے، تو ان کو کوئی بولے کہ اسرا کو دیکھو یہاں پہ چارجز بہت کم ہیں، تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈین اور میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈین اور وہ سارے لوگ مجھ سے مل کر بولے کہ اکبر اویسی، ہم چاہتے ہیں کہ تم آکسفورڈ میں لیکچر دو اور بتاؤ کہ وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے یہ دواخانے کو ان چارجز پہ چلا رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے۔ ہم ان 5 برس میں اویسی اور اسرا میں 25,000 آروگیہ شری کے پیشنٹس کو ہم نے ٹریٹ کیا۔ کتنے؟ 25,000۔ 250 حکومت، 250 حکومت۔ آروگیہ شری کے کتنے پیسے دینا ہے معلوم آپ کو؟ قریب 20 کروڑ روپیہ آنا ہے حکومت سے۔ بچوں کی اسکالرشپ کے 29 کروڑ آنا ہے۔ ارے ہم کیسا چلا رہے ہیں ہم کو معلوم۔ اسکول چلانا آسان ہے۔ ارے اور پھر کبھی وقت نکال کے مغل پورے کا فخر ملت سینٹر آ کے دیکھو، یہاں پہ نیٹ کی فری کوچنگ، ایم سیٹ کی فری کوچنگ، ناٹا کی فری کوچنگ، لا کے انٹرنس کی فری کوچنگ، آئلٹس کی فری کوچنگ، جی میٹ کی فری کوچنگ، سیٹ کی فری کوچنگ، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ، 10th کی فری کوچنگ، لانگ ٹرم ایم سیٹ نیٹ کی فری کوچنگ، شارٹ ٹرم نیٹ اور ایپسیٹ، اب ایپسیٹ ہو گیا ایم سیٹ، اس کی فری کوچنگ، انجینئرنگ کے طالب علم کو فری ٹیوشن، 10th کی فری ٹیوشن۔ 5,000 بچے ہیں پورے سکولز میں جو فری ٹیوشن اور فری کوچنگ حاصل کر رہے ہیں۔ کیا آسان ہے؟ ٹیچر بھاگ جاتے ہیں، ان کو لانا ہے۔ اور آپ کو اور ایک خوشخبری دوں کہ جولائی کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ آف آنکولوجی بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کینسر کے پیشنٹس کے علاج کا بھی انتظام 40 کروڑ کی لاگت سے اکوپمنٹ ہم نے خریدا ہے۔ اب کسی مسلمان کو دور کینسر کے علاج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وائٹ راشن کارڈ ہے، آروگیہ شری ہے، تو فری میں ہم ان کینسر کے پیشنٹوں کا بھی علاج کریں گے۔ یہ کام پیٹ سکین جو ہم لیے ہیں، جو آئندہ مہینے آ جائے گا، پورے حیدرآباد میں وہ ٹیکنالوجی کا کوئی بھی نہیں ہے لیٹسٹ ویسا پیٹ سکین کی، گاما نائٹ، لینئر، لنگز کا آلات سارے لیے۔ ارے بھائی آج آپ بتاؤ، یہ کام ہو رہا ہے میرے بھائی۔ میرے پورے سکولز میں ووکیشنل کی ٹریننگ، فیشن ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر، سوئنگ، مہندی ڈیزائننگ، کمپیوٹر، اسپوکن انگلش، یہ پورے ہیں۔ تو اگر فیشن ڈیزائننگ کا کورس 6 مہینے کا، سرٹیفکیٹ اور مشین لے کے جاؤ،
ब्यूटी पार्लर का सीख गए तो ब्यूटी पार्लर किट 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट के साथ, फैशन डिजाइनिंग तो मैं कहना यह चाहता हूं कि यह काम हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग बोलते कि मजलिस क्या करी। अरे भाई हम कुछ नहीं करें ना, चलो आप और दवाखाने बना लो, हम कुछ नहीं करें ना आप स्कूल बना लो, हम कुछ नहीं करें आप करो। अल्लाह महफूज रखे इन चंदाखोरों से। हम चंदा नहीं लिए मेरे भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जात के जेब के सरफे से बना। ये चंदाखोर लोग कौम को मांगने वाला बनाना चाहती है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कौम को देने वाला बनाएगा, इल्म की दौलत के जरिए बांटने वाला बनाएगा, हुनर की तालीम के जरिए देने वाला बनाएगा, नीट और एफसेट की तरबियत के साथ उनको डॉक्टर व इंजीनियर बनाकर देने वाला बनाएगा। यह है, शायद आज नतीजे ना आए हमारे काम के, लेकिन 10 बरस बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि पुराने शहर की गलियों से ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से वो दिन दूर नहीं, मेरी आंखें देख रही हैं कि आईएएस निकलेगा हमारा बच्चा, आईपीएस निकलेगा, आईएफएस निकलेगा, आईआरएस निकलेगा, सिविल सर्वेंट निकलेगा। मुझे यकीन है जज बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, मुझे यकीन है। ये कौम की तामीर है हकीकी मानी में। लोग कहते थे कि अकबर ओवैसी जज्बाती तकरीर देता है, नहीं, मेरे मरने के बाद लोग मुझे मुखर्रिर की तरह याद ना करें, मुझे एक कौम के तालीमी फिक्र रखने वाले एक मजलिस के सिपाही की हैसियत से याद रखें, यह मेरी ख्वाहिश है। यह हम काम करें। खुदा ना मेरे भाई, मेरी फिर से आप तमाम से अदबन दरखास्त है, गुजारिश है कि आइए आप और हम मिलकर इस आशियाने को, इस कारवां को और मजबूत और मुस्तहकम करें। आइए, आपका ताउन चाहिए, आपकी रहबरी चाहिए, आपकी रहनुमाई चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके मशवरे चाहिए, आप क्या ताकत चाहिए। जब मैं कह रहा हूं ताकत, तो इसलिए ये जिस्म तो अब कमजोर हो चुका है, नातवान हो चुका है, लेकिन हिम्मत है तो आपकी है, मोहब्बत की आपकी जो हिम्मत है ना, वो इस नातवान कमजोर जिस्म में एक नई ताकत है। मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि अपने आपसी इख्तिलाफात को फरामोश करिए। अगर इस मजमे में कोई है जिनको मुझसे नाराजगी है, तो मेरे भाई मैं आपसे अदबन दरखास्त करूंगा कि आप अपनी नाराजगी जो मुझसे है उसको दूर करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं। अगर यहां बैठे एमएलए साहब की नाराजगी है किसी से, तो एमएलए साहब से दरखास्त करूंगा कि आप अपनी नाराजगी को दूर करिए। अगर किसी को एमएलए साहब से है तो आप नाराजगी को दूर करिए। मुहसिन साहब हैं, अगर आपको किसी से नाराजगी है तो दूर करें। अरे यहां बैठे जितने लोग हैं, मैं उन सब से कहूंगा एक दूसरे की नाराजगी को दूर करिए। मेरे सीनियर साथी हमारे साथ उस जमाने में जिस वक्त मजलिस पर इल्जाम तराशियां होती थी, उस वक्त मेरे खांधे से खांधा लगाकर मेरा साथ देने वाली कई शख्सियतों को मैं आज देख रहा हूं यहां बैठे हैं, जो इस नौजवान का साथ दिए। मैं आपका उस दिन से लेकर आज तक एहसान हूं। मैं देख रहा हूं वहां भी बैठे हैं वो लोग जो मेरा साथ दिए। देख रहा हूं हमारे और साहब भी बैठे हैं पीछे। ये सब साथी थे। क्या मुसीबतें हमने नहीं उठाई, क्या तकलीफ हमने नहीं उठाई। अरे नौजवानों, तुम जानते नहीं, अरे यहां बैठे बेशुमार लोग हैं जिन पर जुल्म हुआ था, ज्यादतियां हुई थी, खतरे वो लाठियों से मारा गया था। उनमें मैं भी एक हूं और वो भी एक है बैठे हुए गौस साहब, कि किस तरीके से कपड़ों का फाड़ दिया गया।
ارے ہم بڑی محنت سے، مصیبت سے، تکلیف سے اس جماعت کو اپنے خون سے سینچا ہے میرے بھائی، اس جماعت کو کمزور ہونے نہ دو۔ لوگوں نے پسینہ دیا، دولت دی، سب کچھ دی، لیکن اللہ گواہ ہے کہ اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کے لیے اپنا خون تک دیا ہے، ٹپکایا ہے، اس زمین کو اپنے لہو سے لہو ٹپکا کر اس زمین کو بھگویا ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے عزت مل جائے، اس لیے کہ میری قوم کا وقار متاثر نہ ہو، میری جماعت کمزور۔ آپ کو نکلنا چار مینار، ارے یہ چار مینار سالار کہتے تھے، مجھے یاد ہے ایک وقت سالار انٹی راما راؤ سے ملنے گئے تھے، چیف منسٹر تھا، میں سالار کے ساتھ گاڑی چلا کے گیا، ایسا پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے تھے اور سالار سگریٹ پیتے تھے، تو فوراً سگریٹ نکالے تو NTR پوچھا، مسٹر اویسی وچ سگریٹ؟ تو سالار ایسا ہی دیکھ کے بولے، چار مینار پیتا ہوں، چار مینار کو جیب میں رکھتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ چار مینار سالار کا چار مینار ہے، اور اس چار مینار کے جیالے سالار کی آغوش میں تربیت حاصل کرنے والے وہ جیالے ہیں، اور ہم کو سالار کی روح کو خوش کرنا ہے، اور سب سے زیادہ اکثریت چار مینار سے پارلیمنٹ کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دلوانا ہے۔ انشاءاللہ ہم کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے بھی اپنے پروگرام میں 2 یا 3 دن دیا ہوں، انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے کروں گا۔ اگر نہیں چل سکا تو میرے پرانے ساتھیوں کو اپنے بازو میں لا لوں گا اور ان کے سہارے کے ذریعے آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن منزل جب تک حاصل نہیں ہوئی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ ہوں، آخری دم تک آپ کے ساتھ ہوں، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو آپ ہی کے کھانوں پر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی، ہماری، سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اللہ ہماری خیر و خیرات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں نماز میں، قرآن میں، یا تہجد میں، یا پھر زکوٰۃ میں، تو اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر۔ اگر تلاوت قرآن میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں رمضان میں تو اس کو معاف کرنا، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کرنا، اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط و مستحکم بنانا، اے اللہ مجلس سے ناراض جو ہمارے بھائی ہیں ان کے دلوں سے ناراضگی کو دور کرنا، اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرنا، اے اللہ ہمارے بھائی یا بہن جو مقروض ہیں مولا ان کے قرضوں کو دور کرنا، اے اللہ ہمارے بچے 10th انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، نیٹ، MSET اور دوسرے امتحانات لکھ رہے ہیں مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا ان کی شادیاں کروا دے، اے اللہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بستیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بلڈوزروں کو ہمارے بستیوں میں پر آنے سے روک دے مولا، ہماری بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم کو روکنے والوں کو اے اللہ تو ان کو روک دے، اے اللہ بلڈوزروں کے ذریعے ہمارے گھروں کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ رکھنے والوں کو تو نیست و نابود کر دے، اے اللہ ہمارا قصور یہی ہے کہ مولا ہم تیرے نام لیوا ہے، تیرے
حبیب کے امتی ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے اللہ تو ہماری عزتوں کی لاج رکھ دے. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما, ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہماری شریعت کی حفاظت فرما, شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما, مساجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما, قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرما, بیواؤں کا سہارا بننے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ مظلوم کی مدد کرنے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ ضرورت کے وقت ہم کو ان کے درمیان میں پہنچنے کی توفیق و ہدایت و طاقت عطا فرما. اے اللہ ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے باپ دادا نے اور ہم نے سب نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو سجایا ہے, سنوارا ہے, طاقتور بنایا ہے. مولا ہماری اس جماعت کی حفاظت فرما. مولا اس جماعت کی حفاظت فرما, اس جماعت کو بری نظر سے محفوظ رکھ. اس جماعت پر سازشیں ہو رہی ہیں مولا, ان سازشوں کو ناکام بنا دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں کو صاف کر دے, ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے. یہاں بیٹھے قائدین کے دلوں میں ایک دوسرے کے اگر کچھ ہے تو اس کو صاف کر دے, ایک دوسرے میں ناراضگی ہے تو دور کر دے. ہمارے قائدین کو ایک دوسرے سے بغلگیر کر دے, ہم کو ایک کر دے. مولا یہ اتحاد المسلمین ہے, مولا مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے. اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے سے پہلے ہم قائدین میں اتحاد پیدا کر دے, ہم قائدین میں اتحاد پیدا کر دے, ہم کارکنوں میں اتحاد پیدا کر دے, ہم کارکنوں میں اتحاد پیدا کر دے, ہم مجلس کے مخلصین میں اتحاد پیدا کر دے. اے اللہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے, ہم سب مجلس کے جیالے ہیں. مولا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر دے, ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر دے. آنے والے انتخابات میں غیر معمولی اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما, کامیابی و کامرانی عطا فرما. اور میرا ہدیہ کیا ہے معلوم نا, بہت دن ہوا ہے, ذرا ایک زوردار آواز ہونا ہے, زوردار آواز گونجنا, ایسی آواز, اتنا درد, اتنی تکلیف, پھر بھی کھڑا ہونا مضبوطی سے. کیسے؟ آپ کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. اب آپ مجھے ہدیہ دینا ہے کیونکہ یہاں سے نکل کے بہادر پورے کا اجلاس لینا ہے, تو آپ کی آواز میری طاقت بنے گی, ہمت بنے گی, دعا بنے گی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.